ہم نے اپنے سفر کا آغاز اسلام آباد سے تحصیل کوٹلی ستیاں کے گاؤں بگا کی طرف شروع کیا۔ اسلام آباد سے گاؤں بگا کا سفر تقریباً 40 کلومیٹر پر محیط ہے۔ ہم دشوار گزار پہاڑی سلسلے سے ہوتے ہوئے اس نوجوان کے گھر پہنچے جس نے گزشتہ روز اپنے علاقے، خطے اور ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ ہم اس نوجوان کے گھر پہنچے تو دیکھا لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ آخر اس نوجوان نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ہمت مردہ مدد خدا، سردی گرمی دھوپ چھاؤں بہار خزاں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے۔ کل سے آپ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی ایک نوجوان کی، جس نے پوری سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی بھرتیاں سلسلہ جاری ہے۔ یہ نوجوان بھرتی ہونے کے لیے جاتا ہے، دوڑ لگاتا ہے اور ایک تاریخ رقم کر کے واپس لوٹتا ہے۔ اس نے اتنی لمبی دوڑ لگائی اور اپنے ساتھ والے پارٹیسپینٹس کو صرف پیچھے نہیں بلکہ بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ صرف اس نے کوہاٹی چپل اور اپنا قومی لباس شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ اس نوجوان سے آپ کی میں ملاقات کرواؤں گا، اس میں یہ ہمت کہاں سے آئی اور یہ کرتا کیا ہے، یہ کھاتا کیا ہے، اس میں اتنا جذبہ، اتنا اس کا سٹیمنا کیسے بنا جو آج کل کے نوجوان میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ میری مراد مجتبیٰ احمد ہے۔ مجتبیٰ احمد، سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو خبرنامہ ٹیم کی طرف سے۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ جی، یہ میرے اندر پہلے سے ہی جذبہ تھا، یہ دوڑ کے حوالے سے جو میں شکار کرتا ہوں اس کی وجہ سے میرا سٹیمنا ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ اتنی دوڑ لگائی ہے۔ مجھے یہ بتائیے، جب آپ کا جب ڈیٹ آئی کہ اس تاریخ آپ نے جو ہے وہ دوڑ لگانی ہے، اس سے پہلے پریکٹس کی تھی کہیں پہ دوڑ کی؟ نہیں، یہ موسم میں رکزن میرے ساتھ تھا، اس نے کہا باہر پنڈی میں تھے علی پور میں ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ چلتے ہیں، کوئی تھوڑا بھاگتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے ہے کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، میں دوڑ لگا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم لیٹے رہو، ہم تو لیٹے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا علی پور میں۔ اچھا، بغیر کوئی پریکٹس کیا آپ گئے اور آپ نے دوڑ لگائی؟ جی، بغیر پریکٹس کی۔ ٹریک سوٹ آپ کے پاس نہیں ہے، شوز آپ نہیں پہنے ہوئے، آپ گھر سے جا رہے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے، آپ نے سوچا نہیں کہ مجھے ٹریک سوٹ میں جانا چاہیے، شوز میں جانا چاہیے؟ نہیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ جو اپنا لباس ہے قومی اس لباس میں جانا چاہیے۔ یہ محسن ہے، اس نے شوز لائے ہیں اپنے گھر سے، کہہ رہا تھا تم پہنو گے، میں نے کہا میں نے شوز نہیں پہننے، میں نے چپلیوں میں ہی بھاگنا ہے اور ریس مکمل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جب بھاگ رہے تھے، جب آپ فرسٹ آئے، آپ کو لگ رہا تھا کہ میں اتنا وائرل ہو جاؤں گا، مجھے اتنی زیادہ پذیرائی ملے گی، میں مشہور ہو جاؤں گا، آپ کو پتا تھا اس بات کا؟ نہیں، اس بات کا مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں بھاگ رہا تھا، وہ پولیس افسران کی گاڑی سے آگے نکل گیا ہوں، تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ گاڑی سے تھوڑا سا پیچھے بھاگیں، آپ کی ویڈیو بنانی ہے۔ اچھا مجتبیٰ، مجھے یہ بتائیے گا، یہ گاؤں ہے، یہاں پر تھوڑا نیٹ ورک کا بھی ایشو ہے، پسماندہ یہ علاقہ ہے، جب بھرتیاں آئی تو آپ تک یہ بات پہنچی کیسی کہ اسلام آباد میں یہ بھرتیاں آ گئی ہیں پولیس کی، آپ نے اپلائی کیسے کیا؟ جی، یہ کافی لڑکوں نے بھی مجھے بتایا، تو خاص کر کے سکندر یاد شانی صاحب نے، انہوں نے مجھے بتایا، میرے گھر میں آئے کہ یہ بھرتی ہیں اور تم ٹیسٹ دو اور آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم کر لیں گے سب کچھ۔ تو پھر میں محسن اور ایک اور لڑکا تھا اس کے ساتھ گئے ہم لتراڑ میں، بلال نام کا ایک لڑکا ہے، اس کی شاپ پر گئے ہیں، اس نے ہمیں اپلائی کیا ہے۔ تو پھر یہ تقریباً 23 تاریخ کو میرا آیا تھا انٹرویو کا، جو ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں محسن اور 2-3 لڑکے اور تھے جو ہم گئے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے۔ اچھا، یہ سارا سڈن ہوا یا بچپن سے آپ نے شوق رکھا تھا کہ مجھے پولیس افسر بننا ہے یا مجھے فوجی بننا ہے، یہ اچانک سے آپ کو پتا چلا کہ بھرتیاں آئیں اور آپ چلے گئے؟ جی، مجھے شوق بھی تھا اور اچانک سے مجھے پتا چلا کہ پولیس کی بھرتیاں ہیں، تو اس لیے میں اس وجہ سے چلا گیا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے فوج کا یا پولیس کا کوئی ٹیسٹ دیا ہے؟ نہیں، فوج میں دیا ہے 3-4 بار اور پولیس کا پہلی بار دیا ٹیسٹ۔ اچھا، فوج کا فزیکل وغیرہ آپ پاس کر چکے جی، ہیں؟ پاس کر چکا ہوں، لیٹر نہیں صرف آیا۔ اچھا، جب آپ گئے اسلام آباد پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے، جب آپ نے ٹیسٹ دیا تو جب پولیس والے تو انہوں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ آپ یہ کس لباس میں آ گئے ہیں؟ یہاں پر تو کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں نا، شوز پہن کے جانا، ٹریک سوٹ پہن کے جانا، تو انہوں نے آپ سے کچھ پوچھا نہیں؟ جی، کچھ نہیں پوچھا میرے سے، اور بھی بہت لڑکے تھے جنہوں نے ایسا کچھ پہنا ہوا تھا، چپلیاں تھی، بوٹ سے، میرے سے کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ ون کر گئے، ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی، وہ فوجی پولیس والے جو ہے وہ آپ کو روک رہے ہیں، وہ آپ بھاگتی چلے جا رہے ہیں، بھاگتی چلے جا رہے ہیں، تو کیا آپ نے اینڈنگ پوائنٹ سے آگے بھی بھاگنا تھا؟ نہیں، اینڈنگ پوائنٹ سے آگے نہیں بھاگنا تھا، تھوڑا سا آگے جا کر ایک گیٹ تھا، اس گیٹ سے اندر انٹر ہونا تھا، تو میں آگے ہی بھاگ رہا تھا، میں گاڑی سے میں کہہ رہا تھا کہ آگے بھاگوں گا، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ گاڑی سے تھوڑا سا پیچھے بھاگیں، باقی لڑکے بہت پیچھے ہیں، آپ کی ویڈیو بنی، ہم آپ کی ویڈیو بنائیں گے۔ انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا، پولیس والوں نے کہا کہ آپ سب سے آگے ہو، شاباش، اور تیزی سے بھاگو، آپ ون کر جاؤ گے، تو اس وجہ سے پھر میں نے ون کی ہے۔ جب آپ نے ون کیا تو اس کے بعد پھر پولیس والوں نے آپ کو جو ہے اپریشیٹ کیا؟ جی، اپریشیٹ کیا اور مبارکباد بھی دی کہ پولیس افسروں نے،
اور وہ جا کر میں بیہوش ہو گیا تھا, گرمی بہت تھی جس کی وجہ سے میں بیہوش ہو گیا تھا, پنکھے لگے ہوئے تھے, ادھر جا کے انہوں نے مجھے رکھا ہے پنکھوں کے آگے, اس کے بعد انہوں نے پانی شانی مجھے پلایا ہے, اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا. اچھا جو سوشل میڈیا پہ آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, ہم نے کمنٹ سیکشن میں دیکھا لوگوں نے آپ کو انعامات دینے کے اعلانات کیے ہیں, کوئی 5,000 کا کہہ رہا ہے, کوئی شوز کا کہہ رہا ہے, کوئی ٹریک سوٹ کا, تو ابھی تک کچھ ملا ہے؟ نہیں, ابھی تک کچھ نہیں ملا. کافی لوگوں نے مجھے بھی کال کی ہے, کہہ رہے تھے کہ آپ کو دیں گے, ابھی تک ملا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آخر میں مجھے یہ بتائیے گا, جو لوگ اسلام آباد پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے, ان کے لیے میسج کیا دیں گے؟ پولیس والوں کو رویہ آپ کے ساتھ کیا تھا؟ اور کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں شکار کرتے ہیں, آپ کا جو روٹین ہے وہ ایسی ہے, لیکن جو لوگ اس طرح کی روٹین ان کی نہیں ہے, ان کے لیے کیا میسج دیں گے اپنی فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے؟ جی یہی ہے کہ وہ لوگ حوصلہ رکھیں, کر جاتا ہے بندہ. ظاہر ہے گرمی بہت ہوتی ہے, گرمی کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں کر سکتے, بس بندے کو حوصلہ رکھنا چاہیے, اس کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ ریس پاس کرنی ہے, تو اس کے حوالے سے بندہ ریس پاس کر جاتا ہے. اور پولیس افسران کا ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ رہا ہے, بہت اچھا انہوں نے رویہ رکھا ہے, اور بہت میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پولیس افسران کا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے آنے والے جو دیگر امتحانات ہیں وہ اس میں بھی آپ کامیاب ہوں, اور ایک بہترین پولیس افسر بن کے آپ اس قوم کی خدمت کریں. یقیناً آپ نے اپنے گاؤں کا, نہ صرف گاؤں کا بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیے. اور آخر میں آئی جی پولیس اسلام آباد کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا, کیونکہ انہوں نے ایک میسج دیا تھا جب ڈے فرسٹ تھا ٹیسٹ کا, کہ میرٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ وہ جو رویہ تھا اس حوالے سے بھی اپنے پولیس کے اہلکاروں کو کہہ رہے تھے کہ نوجوانوں کے ساتھ بہترین رویہ رکھا جائے. تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی اس بیان پر جو ہے وہ قائم اور دائم رہیں گے, اور یقیناً میرٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اب آگے ریٹن ٹیسٹ بھی ہے, اور میری ان سے گزارش ہے کہ مجتبیٰ احمد کے ساتھ خصوصی طور پر رعایت کی جائے, کیونکہ اس نے نہ صرف اپنے گاؤں کا بلکہ پورے پاکستان کا جو ہے وہ نام روشن کیا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ کل ایک بہترین پولیس افسر بن کر اس قوم کی خدمت کرے گا. جی میرے ساتھ مجتبیٰ احمد کے والد صاحب بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. چچا سب سے پہلے تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو, آپ کے بیٹے نے آپ کا نام روشن کیا ہے. یہ بتائیں آپ اس کو کھلاتے کیا ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں, گھر میں بھینس رکھی ہوئی ہے, دودھ پیتا ہے, گھی کھاتا ہے, باقی جو ہماری دیسی خوراک ہے یہ کھاتا ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جب یہ ٹیسٹ کے لیے جا رہا تھا تو آپ کو کس نے میسج دیا گا کہ اگر میں کامیاب ہو جاؤں یا میں نہ ہو جاؤں تو آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ نے اس کو کس طرح سے بھیجا تھا ٹیسٹ کے لیے؟ یہ جب میں گھر پہ ہی بیٹھا ہوا تھا, گرمی تھی تو باہر ہی بیٹھا ہوا تھا, تو یہ اندر گیا, اس نے کپڑے شپڑے پہنے تو باہر آیا, میرے پاؤں میں یہ پڑ گیا ہے. والدہ تھی ساتھ, اس کے بھی پاؤں اس نے پکڑے اور کہا کہ ہم نے اس کو بھیجا ہے کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا, جائیں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. شروع سے خواہش تھی آپ کی کہ آپ کا بیٹا پولیس یونیفارم میں آپ کے سامنے آئے, یا آپ کا سوچ تھا کہ کچھ اور بن جائے, یہ اچانک ہو گیا؟ یہ میری خواہش تھی کہ ہمارے گاؤں میں تقریباً کوئی بندہ بھی پولیس میں نہیں ہے, تو میری خواہش تھی کہ یہ میرا بچہ ایک پولیس میں آنا چاہیے. یہ میری دلی خواہش تھی بڑے عرصہ سے کہ یہ اس کو میں بھرتی بھی فوج میں, یہ پولیس میں کرواؤں گا. اس کے علاوہ بھی ابھی بھی گاؤں میں نوجوان ہوں گے, ان کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ ایک مثال اس نے قائم کر دی, اس کے علاوہ جو آنے والے ٹائم میں جو نوجوان بڑے ہو رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ محنت کریں اور فزیکل بالکل ٹھیک رہیں, تاکہ وہ آگے گاؤں کا, ہمارے گاؤں کا نام روشن ہو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مجتبیٰ احمد کی گفتگو بھی آپ نے سنی, ایک حوصلہ ان کے اندر ہے, ایک جذبہ ہے, اور یہ شروع سے تھا, ان کی روٹین بھی ایسی تھی, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اسی طرح اپنے حوصلے کو قائم اور دائم رکھیں گے. اور ان کے والد صاحب کی طرف سے بھی یہی پیغام ہے پورے اہل علاقہ کے لیے کہ اپنے بچوں کو اسی طرح فزیکل فٹنس کے طور پر ان کو کام کے لیے لگائیں, روٹین ورک ان سے کروائیں, تاکہ وہ جو ہے ان کی فزیکل ہیلتھ مینٹین رہے, اور کل کو وہ ہر محکمے میں کسی بھی ادارے میں جائیں اور اپنے ملک اور اپنے علاقے کو وہ سرو کر سکیں. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے, تاکہ اسی طرح کی موٹیویشنز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں. شکریہ.